کانوں کا کچا، جیسے ہماری اردو میں کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا کانوں کا کچا ہے، یعنی جو بات سن لی پلے باندھ لی، تحقیق نہیں کی، تفتیش نہیں کی. فلاں آدمی تو کانوں کا بڑا ہی کچا ہے. تو ہو بہو یہی لفظ انہوں نے نبی کے بارے میں کہا کہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ تو کان ہے. نبی کو کہا یہ کان ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، یعنی کانوں کا کچا ہے. جو بھی ہمارے بارے میں بات کہتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. آگے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. ان کا اس طرح ہونا یعنی سنتے ہیں پھر تمہیں جواب نہیں دیتے، یہ تمہارے حق میں پتہ کتنا بہتر ہے. اگر تمہارے کرتوت کھلے عام بتلا دیے جاتے تو لوگ تمہیں کچا کھا جاتے. حقیقت یہ ہے کہ اگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ کرتوت اپنے ان جیال صحابہ کو اور بہادر صحابہ کو، غیرت مند صحابہ کو، محبت کرنے والے صحابہ کو بتلا دیتے تو وہ تو تمہیں کچا کھا جاتے. وہ کتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی گردن قتل کر دیں. کتنے عمر فاروق کا واقعہ اور بہت سارے صحابہ کے ایسے واقعات ہیں. تو آپ کا تمہاری باتیں سن کے خاموش ہو جانا یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کریمانہ اخلاق کا مظہر ہے آپ کی ذات. اللہ پاک نے جو آپ کو عظیم الشان، خوبصورت اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ عطا فرمائے تھے. ان اخلاق حمیدہ کا یہ کرشمہ ہے، ان اوصاف حمیدہ کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ تمہیں جواب نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تمہاری کرتوتوں کا علم نہیں ہے، سارا علم ہے. اللہ نے آپ کو بتلایا بھی. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تقریباً 70 ایسے منافق تھے جن کا نام، جن کی بلدیت، جن کے کرتوت بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے آپ کو بتلا دی. 70 ایسے منافق تھے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی کے سامنے ان کا اظہار نہیں کیا. آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے صحابہ کے سامنے ان کا ذکر تک نہیں کیا. اور یہاں تک دیکھیں آپ کے اوصاف حمیدہ ہی کی یہ شان تھی اور عظمت تھی کہ جب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا مرا ہے تو اس کو کفن بھی اپنے کرتا مبارک میں دیا، اس کا جنازہ بھی پڑا. اگرچہ اللہ پاک نے اس کے بعد منع فرما دیا کہ بلا ابھی آئے گا اسی صورت میں آگے چل کے، بلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. آج کے بعد کسی بے ایمان کا ایسے منافق کا جنازہ مت پڑھائیں، کسی کی قبر میں بھی مت کھڑا ہو. مر جائے جیسے ہمارے پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں نا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. اب کے بعد اجازت نہیں ہے کہ آپ بلا تصلی علی احد منہم، کسی ایک پر بھی ان میں سے کسی ایک کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. ولا تقم علی قبرہ، اور ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کریں. انہم کانوا قوما کافرین فاسقین، یہ کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، بے ایمان. تو آپ کا قل اذن خیر لکم، اس طرح سننے کے بعد خاموشی اختیار کرنا یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اور ایمان والے لوگ جن کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ان کے لیے یہ رحمت ہے آپ کی باتیں ساری کی ساری. لیکن یہ بات قابل توجہ رہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب علیم، دردناک عذاب. اب 14 صدیاں ہوگی مر گئے، کوئی ان سے جا کے پوچھے تو سے کہ اب کیا گزر رہی ہے ان پر. تو قبروں سے اٹھا کے ان سے پوچھ کے تو دیکھے کہ اب کیا انجام ہوا ہے ان کا مرنے کے بعد.
اور یہ صرف قیامت تک نہیں، جب سے مرے قیامت تک دردناک عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ وہاں سے اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں لا کے 50,000 سال تک دردناک عذاب وہاں بھگتنا پڑے گا۔ وہاں سے اٹھائیں گے پل صراط پہ، کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ جہنم میں گریں گے تو کہاں؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، یہ وہاں کٹ کٹ کے گریں گے۔ وہاں ان کو پھر وہ جو عذاب ہوگا، جیسے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کوئی ان کا معین و مددگار بھی نہیں ہوگا جو ان کو جہنم سے نکال سکے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔